حمد و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی، جلالت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے لاحق ہے، اور اس رب کریم کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بھیجا۔ وہ عالموں کی رحمت ہیں، کسی بھی عالم میں رہ جاتے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ اللہ نے بہت چھان کر بڑی مہربانیوں سے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اور ایک بہت پیارا دین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا باعث رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں پڑھ کے تمہیں علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے تمہیں شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، نفاق کی گندگی سے ایک بہترین دین کے ذریعے، ایک بہترین قرآن کے ذریعے ایک پیارا دین تمہیں دے اور تمہیں ایمان والے اور مومن بنائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، انسان کو پاکی، انسان کو ایمان، اسلام ملنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو مانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل مانے۔ اور آگے اللہ نے کہا، وہ باتیں تمہیں بتائیں گے جس کا تمہیں پہلے سے علم نہیں تھا، تو تمہیں چاہیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو تم اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی بڑائی کرو، اس کی بزرگی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اور اس کا سب سے بہتر جو شکر ہے وہ اللہ نے خود کہا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر حاصل کرو نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا دین لایا اور ہمیں دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو دین میں تم تک پہنچا چکا ہوں وہ اللہ کا دین ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، ہم راضی ہیں۔ تو کہا، اے اللہ تو گواہ ہو اور ان لوگوں سے تو راضی ہو جا یا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہمارے لیے ایک ذمہ داری دے کر جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا تو ایک ذمہ داری صحابہ اکرام کو دے کر گئے کہ جو لایا ہوا میرا دین ہے وہ ترتیب تمہارے بعد آنے والے ہر امتی تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ترتیب تمہارے بعد تمہارے بعد تمہارے بعد۔ ہم 12 ربیع الاول ہو یا اور مہینے ہو، لیکن یہ مہینہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک پیغام یہاں یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر اس بات کے لیے خوشی بناتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے حبیب کی امت میں بھیجا جو امام الانبیاء ہیں، لیکن ہم پر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ان کا لایا ہوا دین ہم ہمارے بعد یا ہمارے موجودہ لوگوں کے اندر
جو حق ہے، جو سچ ہے، جو دین ہے، اس کو پہنچانا بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی والآیات کا، ایک بات بھی اگر تم تک میری پہنچ چکی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے امتیوں تک پہنچا دیں، بتا دیں۔ تو ہم نے 12 ربیع الاول کے مہینے سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، کیا ذمہ داری ہمیں ملی ہے؟ اگر ہم بے نمازی ہیں، نہ ہم نے مال کا صحیح حق ادا کیا، زکوٰۃ غریب و غربا مسکینوں تک ادا کی، نہ ہم نے دین کی کوئی مدد کی، نہ ہم نے اللہ کے احکاموں کو پہچانا، نہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک امتی بننے کے لیے ہم پر کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پہچانا۔ لیکن 12 ربیع الاول کے ایک دن کو ہم نے بڑے جشن، بڑے جوش، بڑا مال لٹایا، لیکن باقی آئندہ سال تک ہم نے کیا وعدہ کیا، کیا عہد کیا، کیا اگریمنٹ کیا ہم نے؟ اگر ہم 12 ربیع الاول کے دن یہ سوچ کر دیکھیں کہ آج کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے یا اس دنیا سے گئے، تو آپ نے کتنے سال خوشیاں بنائی، آپ کے صحابہ نے کتنے سال خوشیاں بنائی، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں، جو ہدایت بھرا طبقہ ہے، کیا کیا انہوں نے اس دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ جنہیں ابھی تک ایمان کا پتہ نہیں، وہ لوگ جنہیں ابھی تک نماز کی سمجھ نہیں، وہ لوگ جو ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے غافل، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے غافل ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہمارے سامنے نوجوان طبقہ بے دینی میں، گمراہی میں، کھیل کود میں مبتلا رہا، ہم نے دین کہاں پہنچایا؟ ہمارے سامنے لوگ یہود و نصارہ کی نقل کرتے رہے، کیا ذمہ داری ہم نے نبھائی؟ 50 سال 60 سال کے مسلمان داڑیوں کو مونڈ کر عورتوں جیسے چہرے بنا کر گھومتے پھرتے رہے، تو ہم نے کیا پیغام پہنچایا؟ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا طبقہ بے دین ہو کے، بے نمازی ہو کے، نہ حلال حرام کا فرق ہے، نہ جائز ناجائز کا فرق ہے، نہ مسلمانوں کے حقوق کا کوئی خیال ہے، نہ ماں باپ کے مقام کا، ان کی خدمت کا کوئی خیال ہے، نہ بیویوں کے ساتھ سلوک اسلامیہ جیسا ہے، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے احکام کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ہمارے آنکھوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کیا ہمیں اس بات کا دکھ ہے؟ 12 ربیع الاول کو خوشی بنانے والوں سے میری یہ گزارش ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہم سے پوچھیں گے، میرے آنے کے بعد تم نے میرے دین کی کیا خدمت کی، کیا میرے امتیوں تک دین کو تم نے پہنچایا، کیا حق ادا کیا تم نے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ، میں یہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان کے دین سے بھی، ان کی سنتوں سے بھی محبت عطا پیدا فرما، اور یا اللہ جہاں تک ہو سکے مولا مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جہاں تک میرے معاملات ہیں، میرے دوست، میرے رشتہ دار ہیں، وہاں تک تیرے دین کو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نیت ہے، ارادہ ہے، بخوبی اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کا حق صحیح ادا کیا۔ اگر 12 ربیع الاول کے بعد ہم نے یہ وعدہ، یہ عہد کیا کہ اے اللہ ہم تیرے دین پر مکمل ہوں گے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کھڑیں گے، اور تیرا یہ دین تیرے بندوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اگر یہ ارادہ ہے تو ہمارا 12 ربیع الاول کا آنا یا بنانا انشاءاللہ اللہ کو پسند آ جائے گا۔ نہیں، اگر ایک دن کی خوشی ہے پھر جیسے تھے ویسے، پھر آئندہ سال کے 12 ربیع الاول تک جپیں گے جشن بنانے کے لیے،
تو میرے بھائیوں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک شیطان کی چال ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دکھا کر اس ان کی آخرت سے انہیں غافل رکھیں۔ تو دین یہاں تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے، بھوک پیاس، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے دنیا کے گوشے گوشے میں اس دین کو پھیلایا۔ کم از کم ہم اتنی ذمہ داری لیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ماحول میں کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف لوگ ہیں تو ان تک دین سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بے نمازی ہے میری کوشش ہو کہ وہ نمازی بن جائے، اگر کوئی سنتوں کے خلاف ہے تو میری کوشش ہو کہ وہ سنتوں کے مطابق ہو جائے، اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو میری کوشش ہو کہ میں اس کے کانوں تک یہ بات کو پہنچا دوں۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اللہ کے حکم کو پہچان کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی باقی رہے مولا تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے مولا کریم ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک اے اللہ ہم ناقص بے علم جہاں تک تیرے دین کی باتوں کو پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں تو مولا کریم ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ تیرے حبیب کی امت نوجوان طبقہ آج گمراہی کی اور چل رہا ہے، مولا انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے پاس نہیں تو کس کے پاس مانگے مولا؟ رحم کا، کرم کا، ہدایت کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز کوششوں کو، دعاؤں کو مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔